بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں ایک آیت مبارکہ ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جس کا مفہوم ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طور پر مت کھاؤ اور ان کے جھوٹے مقدمے کو حکام کے یہاں اس غرض سے نہ لے جاؤ کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے مالوں کا ایک حصہ بطریق گناہ ظلم کے ذریعے تم کھا جاؤ اور تم کو اپنے جھوٹ اور ظلم کا علم بھی ہو۔ اس آیت کے اندر واضح طور پہ یہ بتایا گیا، دوسرے کا حق کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ تفسیروں میں اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ علامہ ابن کثیر نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ حضرت علی بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ آیت فرمایا کہ ایسے آدمی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی جس کے پاس کسی کا مال ہو اور اس مال کو لینے کے لیے اس کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو، اور پھر بھی وہ جانتا ہے کہ یہ میرا تو نہیں ہے، لیکن وہ اس مال کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے، مال کو ادائیگی سے انکار کر دیتا ہے اور پھر مقدمہ کر دیتا ہے، عدالت میں جاؤ جی، عدالت میں چلو، عدالت میں کر دیتا ہے، عدالت میں جا کے سٹے لے آتا ہے۔ جس طرح آج کل ہمارے ملک میں بھی ایسا عام طور پہ ہوتا ہے، کسی کی دکان دیکھی، پلاٹ دیکھا، مکان دیکھا، اس پہ قبضہ کر لیا اور پھر جناب قبضہ کر لیا کہ الگ الگ انکار کر دیا، عدالت میں لے گیا، عدالت میں جا کے راتوں رات سٹے لے لیا، پیسے دے کے وہ بیچارہ ذلیل ہوتا رہا، غریب آدمی تھا، کمزور تھا، نہ کر سکا، تو وہ اس کو ذلیل کرتے رہے حتیٰ کہ عدالتوں میں پیسے دے کے، جھوٹے گواہ پیش کر کے، رجسٹریاں سب جھوٹی پیش کر کے وہ اپنے حق میں کر لیا، اور بڑے حاجی صاحب لو جی ہمارے حق میں فیصلہ ہو گیا، اور پھر اس کو مٹھائیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں اس طرح کرنے سے وہ اب حلال ہوگی، میری ہو گئی۔ اس سلسلے میں فرمایا کہ صحیحین میں ام سلمہ سے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو کہ بے شک میں ایک انسان ہوں اور میرے پاس جھگڑا آتا ہے، پس ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنے مقدمے کو پیش کرنے میں دوسرے کے مقابلے میں زیادہ زبان آور نہ ہو، اور ایک آدمی جو ہے وہ زیادہ زبان دراز ہے، وہ بڑا تیز ترار ہے، جھوٹ کو سچ بنا کے پیش کر دیتا ہے، اگلے کو مجبور کر دیتا ہے کہ جو کہہ رہا ہے بات بالکل سچی ہے، تو اس کے حق میں میں فیصلہ کر دوں۔ دوسرا آدمی، سچا آدمی جو ہے وہ اپنا معافی ضمیر صحیح بیان نہیں کر سکتا، گواہ پورے نہیں ملے، غریب آدمی تھا، جب کچھ ہوا تو اس کو میں ریجیکٹ کر دوں، اور نا حق والا جو تھا اس کو بات سن کے میں مطمئن ہو کے اس کو فیصلہ کر دوں۔ تو فرمایا جان رکھو کہ بے شک میں ایک انسان ہوں، اور میں اس طرح اگلے کی بات مطمئن ہو کے کر کے اس کے فیصلہ کر بھی دوں تو وہ اس کے لیے حلال نہیں ہو جائے گا، وہ اس کے لیے آگ کا ٹکڑا ہے، وہ اس کے لیے حرام ہی رہے گا۔ تو وہ چاہے تو اس کو لے جائے، آگ کا ٹکڑا ہے، اور چاہے اس کو چھوڑ دے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ حاکم کا فیصلہ، جس طرح لوگ بڑے خوش ہو جاتے ہیں چلو جی عدالت نے ساڑھے حق فیصلہ کرتا، تو عدالت اگر فیصلہ کر بھی دے تو وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے، جہنم کی آگ ہے، آگ کا ٹکڑا ہے، اور وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہوا۔ وہ حتیٰ کہ نبی کا فیصلہ بھی، اس حدیث کے مطابق نبی کا فیصلہ بھی آپ کو وہ حلال نہیں کر دے گا، وہ حرام ہی رہے گا، اور آپ کے لیے اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ وہ آگ کا ٹکڑا ہے۔ لہذا اس طرح کی حرکتیں یہاں تو تمہاری چل جائیں گی، لیکن آخرت میں بہت برا حال ہوگا۔ تو فرمایا کہ جب کہ وہ حقیقتاً حرام ہو، عدالت اس کو دے بھی دے تو وہ حلال نہیں ہے، وہ کہ عدالت کا فیصلہ کسی حلال کو حرام نہیں کر سکتا جب کہ وہ حقیقتاً حلال ہو۔ قاضی ظاہر کا پابند ہوتا ہے، اگر اس کا فیصلہ حقیقت کے مطابق ہو جائے تو ٹھیک ہے اس کو، ورنہ حاکم کے لیے اجر ہے، یعنی حاکم نے، عدالت نے اگر فیصلہ صحیح کر دیا تو ٹھیک ہے، اس کو ثواب ملے گا۔ وہ غلط فیصلہ بھی کر دے گا چونکہ اس نے ظاہر کو دیکھنا ہے، تو تب بھی عدالت کو تو، قاضی کو تو ثواب مل جائے گا، لیکن وہ حرام جو تھا نا وہ حلال نہیں ہوگا۔ یہ ہلا ساز کے اوپر ہے کہ وہ اب کیا کرتا ہے، حاکم کے لیے اس کا اجر ہے اور ہلا ساز کے اوپر اس کا بوجھ ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا مال
ناجائز طریقے سے باطل طریقے سے نہ کھاؤ اور اس کو حکام تک نہ لے جاؤ، اس کو عدالتوں میں گھسیٹتے ہو، ایک عدالت میں ہوگا، دوسری ملے گا، تیسری ملے گا، چوتھی میں سپریم کورٹ سے پھر نیچے پیسے والا تو سارا کچھ کرتا رہے گا، تو غریب آدمی بیچارہ کیا کرے گا جس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن، اگر وہ مسلمان ہے اپنے آپ کو وہ کہتا ہے حاجی بھی ہو تو کوئی فرق نہیں سے پڑتا، مسلمان ہونا ہی بڑی بات ہے، وہ خانہ کعبہ میں جا کے مر بھی جائے نا اور اس طرح کے فیصلے کرا کے لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا تو وہ یہاں سے خانہ کعبہ میں وہاں جا کے بھی قبر میں آگ ہی لے کے جائے گا، یہ یاد رکھے اسے، اور سوچنا چاہیے تاکہ لوگوں کا مال اس طریقے سے نہ کھاؤ۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اے انسان جان لے کہ قاضی کا فیصلہ تیرے لیے کسی حرام کو حلال نہیں کرے گا، تم کو باطل کا حقدار نہیں بناتا۔ قاضی تو اس پر فیصلہ کرتا ہے کہ جو اس نے دیکھا ہے، جو اس نے گواہوں کے سامنے سنا ہے، جو اس کے سامنے گواہی دی گئی۔ قاضی ایک انسان ہے، وہ صحیح بھی ہوتا ہے، غلطی بھی کر جاتا ہے۔ جان لو کہ جس آدمی کے حق میں باطل کا فیصلہ کیا جائے اس کا مقدمہ ختم نہیں ہوگا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ دونوں فریقوں کو قیامت کے دن جمع کرے گا، پھر اللہ حقدار کے لیے بے حق والے کے اوپر اس کے سے بہتر فیصلہ کرے گا جو فیصلہ قاضی نے حقدار کے خلاف بے حق والے کے لیے دنیا میں کیا تھا۔ تو یہ انسان کو ایمان تو یہی ہے کہ آخرت میں مجھے ڈر ہونا چاہیے، اس لیے ہمیں ایسی حرکتوں سے بچنا چاہیے، اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آج نہیں تو کل ہم نے مرنا، اسی مٹی میں چلا جانا ہے، چاہے لاکھ تو توبہ کر لے، جب تک توبہ یہی ہے کہ وہ پیسہ حقدار کو اس کا دے، اس کے جو بھی حق ہے، زمین ہے، پلاٹ ہے، دکان ہے، مکان ہے، وہ اس کو دے گا تو تیری جان چھوٹے گی، ورنہ جائے گا ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔